سفید محل ایپیسوڈ 10۔ اب یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ شوشو واقعی روپ چا کی سب سے دلچسپ عورت ہے۔ اس ڈرامہ باز عورت نے زبردست ڈرامہ کر دیا تھا۔ کامران اس وقت خود کو بے بس پا رہا تھا۔ شوشو، مجھے تم سے ہرگز امید نہ تھی کہ تم پتھروں کی خاطر میری جان کے درپے ہو جاؤ گی۔ تمہیں ہیرے پسند آ گئے تھے تو مجھ سے مانگ لیتی، اگر میں انکار کرتا تو پھر چھیننے کی کوشش کرتی۔ ایک بار مجھ سے فرمائش تو کی ہوتی۔ کامران کچھ سوچنے کی مہلت چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ مانگے وہ جسے چھیننا نہ آتا ہو، شوشو اکڑتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر ایک بات غور سے سن لو اور اپنے چیلوں کو بھی ذہن نشین کرا دو، کامران نے شوشو کو گھورتے ہوئے کہا۔ کامران نے اس طرح کبھی کچھ نہیں دیا۔ اسے اپنے مال کی حفاظت کرنا آتی ہے، وہ خود چھیننے والوں میں سے ہے۔ نوجوان سوداگر، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ تیرا خون میری گردن پر آئے۔ بہتر یہی ہے کہ تو سیدھے ہاتھ سے ہیرے میرے حوالے کر دے۔ شوشو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ شوشو، میری جان کی فکر مت کر، ہیرے میرے سرہانے بستر کے نیچے رکھے ہیں، آگے بڑھ اور لے لے۔ کامران نے ہنس کر اسے آنکھ ماری۔ تیری یہ جرت؟ شوشو بھڑک اٹھی۔ کامران نے اتنی دیر میں طے کر لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ہامنہ کو حاضر کرنے والے الفاظ دہرائے۔ ابھی الفاظ کی باز گشت اس کے دل میں ہی تھی کہ ہامنہ حاضر ہو گیا۔ چند لمحوں میں اس نے کمرے کی صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور کامران سے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا۔ ہامنہ اس وقت شوشو کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اسے اس وقت کامران کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کامران نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ یہ بے وقوف سوداگر بغیر جان سے ہاتھ دھوئے نہیں مانے گا۔ چلو اس کے سرہانے سے ہیروں کی تھیلی نکال لو۔ شوشو نے اپنے ایک گرگے کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اگر یہ مزاحمت کرے تو ساتوں نیزے ایک ساتھ اس کے جسم میں اتار دو۔ روپ چا کے بدصورت لوگوں، میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، اگر ہیروں کی تھیلی کو ہاتھ لگایا تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ کامران نے سخت لہجے میں کہا۔ آگے بڑھو، شوشو نے حکم دیا۔ ان ساتوں گرگوں میں سے ایک گرگا جو ان میں سب سے زیادہ مضبوط تھا آگے بڑھا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی ہامنہ اس کے پیچھے چلا۔ کامران سرہانے سے نیچے کھسک آیا اور ہامنہ کی کارروائی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کامران کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر وہ گرگا مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو بس ویسے ہی روب جما رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گرگا تھیلی نکالنے کے لیے جھکا تو کامران چیخا۔ ہامنہ، اس اونٹ کے بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ ہامنہ نے زور سے اس کی گردن پکڑی۔ اس غیر متوقع آفت پر وہ زور سے چلایا، مجھے چھوڑ دو۔ پھر شوشو اور اس کے گرگوں نے اس گرگے کو چھت کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا، جیسے کسی نے اس کی گردن پکڑ کر ٹانگ لیا ہو۔ پھر وہ اسی طرح ٹنگے ٹنگے دروازے سے باہر نکل گیا اور پھر اندر والوں نے ایک زوردار دھماکے کی اور چیخ کی آواز سنی، جیسے اس گرگے کو بلندی سے کسی نے اٹھا کر دے مارا ہو۔ شوشو اور اس کے گرگے کامران کا شوبدہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہامنہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اشارے سے پوچھا، اب کیا کروں؟ انہیں نہتہ کر دو، کامران نے بلند آواز میں کہا۔ صرف چند لمحوں میں ان گرگوں کے نیزے زمین پر تھے۔ ہامنہ نے بڑے اطمینان سے ایک ایک نیزہ اکٹھا کیا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گئے کہ تمام نیزے خود بخود ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور فضا میں تیرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب بولو شوشو، کامران نے ایک مرتبہ پھر اسے آنکھ ماری۔ مجھے معاف کر دو کامران۔ شوشو اس کے پاؤں پر گر پڑی۔ گرگوں نے شوشو کو اس طرح قدموں میں گرتے دیکھا تو وہ خود بھی سجدے میں گر گئے۔ ہامنہ یہ منظر دیکھ کر مسکرایا۔ کامران بھی جواباً مسکرایا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ہامنہ اس کا اشارہ پاتے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے اور غائب ہو گیا۔
کامران نے قدموں میں گری شوشو کو اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، تمہیں ہیرے چاہیے؟ ٹھہرو میں دیتا ہوں۔ کامران نے اپنے سرہانے سے مخملی تھیلی نکالی اور اس کے سامنے ڈال دی۔ یہ لو ہیرے، اب خوش ہو جاؤ۔ مجھے مزید شرمندہ نہ کرو، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اب تو کسی مسافر کو لوٹنے کی کوشش نہیں کرو گی؟ کامران نے عہد لیا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں صدقے دل سے توبہ کرتی ہوں۔ پھر اٹھو اور ان ذلیل صورتوں کو میرے سامنے سے بھگاؤ۔ چلو بھاگو، شوشو نے اپنے گرگوں کو حکم دیا۔ ایک گرگے نے عقیدت سے اس کے قدم چومنے کی کوشش کی، جس پر کامران بھڑک اٹھا۔ خبردار اگر کسی نے میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ سارے گرگے سہم کر ایک دوسرے پر گرتے پڑتے کمرے سے نکل گئے۔ ان گرگوں کے جاتے ہی شوشو نے ایک مرتبہ پھر کامران کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی، لیکن کامران نے اسے درمیان میں ہی تھام لیا۔ تم نے اگر صدقے دل سے اپنے گناہ کی توبہ کر لی ہے تو میں بھی تمہیں صدقے دل سے معاف کرتا ہوں۔ اب تم میری گھوڑی تیار کروا دو، میں تمہاری سرائے چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا۔ کامران نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، اور ٹھیک بھی ہے، میں نے حرکت بھی ایسی ہی کی تھی۔ معافی تو دور کی بات ہے، تم مجھ پر جتنا غصہ کرو کم ہے۔ شوشو نے عقیدت سے کامران کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے ایک گزارش کروں گی کہ اب گزارش ہی کر سکتی ہوں۔ تم جب تک اس بستی میں ہو میری سرائے نہ چھوڑو، مجھے کچھ خدمت کا موقع دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں۔ کامران نے پلٹ کر ہیروں سے بھری تھیلی اٹھائی اور شوشو کی طرف بڑھائی۔ یہ ہیرے اپنے پاس رکھ لو۔ نہیں، میں نہیں لوں گی، شوشو پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ یہ تھیلی میں تمہیں بخش نہیں رہا بلکہ امانتاً رکھوا رہا ہوں، مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تم سے لے لوں گا۔ کامران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب تم مجھ سے زیادہ بہتر اس کی حفاظت کر سکو گی۔ ایک لٹیرے پر اتنا اعتماد؟ شوشو نے اسے بڑی احسان مندی سے دیکھا۔ ہاں، لٹیرا جب محافظ بنتا ہے تو حق ادا کر دیتا ہے۔ کامران نے اس کے ہاتھوں پر ہیروں کی تھیلی رکھ دی اور بولا، یہ لو اور جاؤ، میں اب ذرا تھوڑا سا آرام کر لوں۔ کل پھر مقدس لائی چاما سے ملنے کا ارادہ ہے؟ شوشو نے جاتے جاتے پوچھا۔ ہاں بالکل، کامران نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، ذرا دروازہ بند کر جانا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کامران نے اطمینان سے ٹانگیں پھیلا دیں۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح ہوتے ہی شوشو نے کامران کے کمرے کے کئی چکر لگائے، مگر اسے ہر بار سوتا ہوا پایا۔ اس نے اسے جگانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر خود ہی کامران کی آنکھ کھل گئی۔ سورج خاصا چڑھ آیا تھا، ایک کھڑکی میں دھوپ بھری ہوئی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے بستر چھوڑ دیا۔ کھڑے ہو کر اس نے ایک زوردار انگڑائی لی، اتنے میں شوشو دروازے میں دکھائی دی۔ وہ نئے ریشمی لباس میں بڑی بھلی لگ رہی تھی، شاید یہ تیاری اس نے لائی چاما سے ملاقات کے سلسلے میں کی تھی۔ اٹھ گئے؟ شوشو اندر آتے ہوئے بولی۔ کامران نے مسکراتے ہوئے گردن اس بات میں ہلائی۔ نہاؤ گے؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر جلدی سے نہا لو، ناشتہ تیار ہے۔ بس میں یوں نہا کر آیا، کامران نے چٹکی بجائی۔ تم جب تک کھانے پینے کا انتظام کرو، میرا مطلب ہے ناشتہ لے آؤ۔ غسل خانے میں داخل ہوتے ہی اس نے کپڑے اتار پھینکے اور دھڑا دھڑ سر پر پانی ڈالنے لگا۔ نہاتے نہاتے اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کامران نے دروازے پر نگاہ کی، دروازہ مکمل بند تھا، وہاں کسی کی موجودگی کا گمان نہ ہوا۔ کامران نے پھر چاروں طرف نظریں دوڑائیں،
لیکن اسے کوئی ایسی جگہ دکھائی نہ دی جہاں سے اسے دیکھا جا سکے۔ پھر اس نے اس خیال کو اپنا وہم سمجھ کر دل سے جھٹک دیا اور جلد جلد نہانے لگا۔ کامران نہا کر اٹھا، بڑی پھرتی سے اس نے کپڑے پہنے اور پھر اس چھوٹے سے آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا جو غسل خانے کی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ کامران نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سیدھا کیا اور پھر غسل خانے سے باہر نکلنے لگا۔ باہر نکلتے نکلتے اسے کچھ خیال آیا۔ وہ واپس پھر آئینے کی طرف پلٹا اور ہاتھ بڑھا کر آئینہ دیوار سے اتار لیا۔ آئینہ اتارتے ہی اسے ایک سوراخ دکھائی دیا جو دیوار کے آر پار تھا۔ آئینہ بھی خاصا پرانا تھا، اس کی جگہ جگہ سے کلئی اکھڑی ہوئی تھی۔ کامران نے یہ بات خاص طور سے محسوس کی کہ آئینے کی کلئی سوراخ کے سامنے سے بھی اکھڑی ہوئی ہے۔ اس طرح باہر سے غسل خانے میں بڑی آسانی سے جھانکا جا سکتا تھا۔ کامران کی چھٹی حس نے اسے ٹھیک ہی آگاہ کیا تھا۔ یہ خیال کہ کوئی اسے نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہم نہ تھا، حقیقت تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے کس نے اسے جھانکا تھا؟ اس وقت وہاں کوئی نہ تھا۔ کیا یہ حرکت شوشو کی تھی؟ کامران آئینہ دیوار پر جوں کا توں لگا کر سوچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ راستے میں اسے شوشو دکھائی دی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ کامران نے اس کا چہرہ بغور دیکھا لیکن وہاں اسے سوکیانہ پن کے آثار دکھائی نہ دیے۔ اس کے چہرے پر ایک طرح کی معصومانہ سنجیدگی طاری تھی۔ کامران نے مصلحتاً غسل خانے والے سوراخ کا ذکر نہ کیا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور پھر وہ دونوں مقدس لائی چاما سے ملنے کے لیے سرائے سے نکل آئے۔ راستے میں شوشو نے کچھ ہدایتیں دیں۔ ان ہدایتوں میں سر فہرست جو بات تھی وہ یہ کہ مقدس لائی چاما کے سامنے کوئی بات کرنا بدترین جرم ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے سامنے بولنے والے آدمی کو گونگا بہرا کر دیتا ہے۔ کامران نے یہ ہدایت اپنی گرہ میں باندھ لی۔ مقدس لائی چاما کی رہائش گاہ غار نما تھی۔ سرخ پتھروں کی اس چھوٹی سی عمارت کا ایک ہی دروازہ تھا اور وہ بھی بہت چھوٹا کہ روپ چاہ کے لوگوں کو سر چکا کر اس کے منہ میں داخل ہونا پڑتا تھا، جبکہ کامران کو اپنی کمر تک چکانی پڑی۔ کامران نے جب سر اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں بے شمار مرد اور عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش۔ خاموشی بھی ایسی کہ سوئی گرنے کی آواز تک سنائی دے جائے۔ اس ہال کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ اور تھا جو بند تھا اور اس پر ایک نیزہ بردار محافظ موجود تھا۔ شوشو نے آگے بڑھ کر اس محافظ سے آہستہ سے بات کی جسے کامران نہ سن سکا۔ اس محافظ نے شوشو کی بات سن کر اقرار میں گردن ہلائی اور دروازے پر ایک مخصوص انداز میں دستک دی۔ چند لمحوں میں دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بالکل خالی لیکن خوشبوؤں میں بسا ہوا۔ کامران نے خوشبو محسوس کر کے دو چار لمبے لمبے سانس لیے۔ اندر موجود نیزہ بردار محافظ نے ایک اچٹتی نگاہ دونوں پر ڈالی اور اندرونی دروازے پر اسی مخصوص انداز میں دستک دی۔ اس طرح وہ دونوں آگے بڑھتے رہے۔ مخصوص دستکوں کے جواب میں دروازے کھلتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 7 دروازے اسی طرح عبور کیے۔ اب ان کے سامنے 8واں دروازہ تھا۔ یہ دروازہ دوسرے دروازوں کے مقابلے میں بہت بڑا تھا اور اس دروازے پر بھاری لکڑی کے منقش کواڑ چڑھے ہوئے تھے۔ ایک خاص بات اور تھی، یہاں کوئی نیزہ بردار محافظ نہ تھا۔ نیزہ بردار محافظوں کی جگہ 2 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی کے 2 چھوٹے چھوٹے ڈنڈے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکی مسکرائی، شاید وہ شوشو سے واقف تھی۔ پھر اس نے کچھ کہے بغیر کواڑ میں بنے ایک بڑے سے سوراخ میں ڈنڈا ڈالا اور اسے چابی کی طرح گھمایا۔ پھر کواڑوں کو دھکا دے کر دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا۔ ایک لڑکی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، جبکہ دوسری دروازے پر ڈنڈا گھماتی ہوئی ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔
اس نے ان دونوں سے کوئی بات نہ کی۔ چند لمحوں بعد وہ لڑکی اندر سے واپس آئی اور اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ لڑکی ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی، جبکہ دوسری دروازے پر ہی رہ گئی۔ 7 سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر پہنچے تو کامران اس عالیشان کمرے کی خوبصورتی دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ کمرہ بے حد قیمتی سفید پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک اونچا سا چبوترا تھا جس کے دونوں طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ غالباً یہ جگہ مقدس لائی چاما کے بیٹھنے کی تھی۔ کمرے میں اس وقت لائی چاما موجود نہ تھا، البتہ کئی لڑکیاں نیم اریاں لباسوں میں ادھر ادھر ٹہلتی پھر رہی تھیں۔ اس لڑکی نے ان دونوں کو ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں سامنے کا دروازہ کھلا، چند لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ وہ راستے میں پھول بچھاتی ہوئی آ رہی تھیں، یہاں تک کہ یہ پھول اس چبوترے کی سیڑھیوں تک پہنچ گئے۔ یہ لڑکیاں پھول بچھا کر چبوترے کے ایک ایک کونے پر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ شخص داخل ہوا جو مقدس کہلاتا تھا، لائی چاما جس کا نام تھا۔ کچھ اس طرح کہ اس کے بازوؤں میں 2 نوجوان لڑکیاں دبی ہوئی تھیں اور وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بڑی شان سے اونچے چبوترے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کامران اور شوشو اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنے سر جھکا لیے اور اس وقت تک جھکائے رہے جب تک انہیں اندازہ نہ ہو گیا کہ لائی چاما اب بیٹھ چکا ہوگا۔ شوشو کے سر اٹھاتے ہی کامران نے بھی اپنی گردن سیدھی کر لی۔ پھر رسم کے مطابق شوشو بوسے کے لیے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی لائی چاما کے نزدیک پہنچ گئی۔ شوشو نے لائی چاما کا ہاتھ پکڑ کر 3 بار چوما اور پھر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ مقدس لائی چاما اس عمل کے دوران پتھر بنا بیٹھا رہا۔ شوشو ہاتھ چوم کر واپس آئی اور کامران کے نزدیک بیٹھ گئی۔ لائی چاما پستہ قد اور چھوٹی آنکھوں والا ایک بدصورت آدمی تھا۔ تائی شک نے اسے روشنی ہی روشنی کہا تھا، جبکہ کامران کو وہ اندھیرا ہی اندھیرا لگا۔ اس کی آنکھوں سے ہوس راڑ بن کر ٹپک رہی تھی۔ لائی چاما بڑی دلچسپی سے کامران کو دیکھ رہا تھا، جبکہ کامران نے اسے چند لمحے دیکھ کر اپنی آنکھیں چکا لی تھیں۔ خوبصورت نوجوان، کیا پیو گے؟ اچانک مقدس لائی چاما کی باریک سی آواز سنائی دی۔ شوشو نے آواز سنتے ہی خوشی بھرے لہجے میں کامران کے کوہنی ماری۔ کامران، فوراً جواب دو۔ نہیں شوشو، کامران نے آہستہ سے کہا، میں گونگا بہرا نہیں ہونا چاہتا۔ تم بڑے خوش قسمت ہو کامران کہ مقدس لائی چاما نے تم سے بات کی ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو، بات کرو، بولو، شوشو نے سمجھایا۔ مقدس لائی چاما، مجھ حقیر سے بندے کی عزت افزائی کا بے حد شکریہ، کامران نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تیرے ہاتھوں تو مجھے اگر زہر بھی مل جائے تو اپنی خوش بختی پر عمر بھر ناز کروں گا۔ مقدس لائی چاما کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے پھیلایا اور زیر لب کچھ کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پر ایک چاندی کا کٹورا نمودار ہو گیا۔ پاس کھڑی لڑکی نے مقدس لائی چاما کی ہتھیلی سے وہ کٹورا اٹھا لیا اور کولے مٹکاتی ہوئی کامران کی طرف بڑھی۔ اس کٹورے میں سرخ رنگ کا خوشبودار مشروب موجود تھا۔ کامران نے ایک گھونٹ بھرا تو اس مشروب کی لذت نے اس پر سرشاری طاری کر دی۔ پھر کامران ایک ہی سانس میں سارا شربت چڑھا گیا۔ خوبصورت نوجوان، کہاں سے آئے ہو؟ لائی چاما پوچھ رہا تھا۔ پورب سے، کامران نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس بستی میں آنے کا مقصد؟ سوال ہوا۔ تیری زیارت، اس کے علاوہ کچھ نایاب ہیرے ہیں میرے پاس، جوہریوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ گویا ہیروں کے سوداگر ہو، ہیرے لائے ہو اپنے ساتھ؟ نہیں، مقدس لائی چاما، تیرے نزدیک ہیروں کی حیثیت کوئلوں جیسی ہوگی، اس لیے میں اپنے ساتھ نہیں لایا۔
خوبصورت نوجوان سوداگر، تم خاصے سمجھدار ہو، مقدس لائی چاما نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم یہاں کے راجا سے ملے ہو؟ نہیں، ویسے ملنے کا ارادہ ہے۔ لاشا سے آج ہی مل لو، اس سے میرا نام لینا، وہ سارے ہیرے خرید لے گا۔ میں تیرا ممنون ہوں لائی چاما۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ مقدس لائی چاما، اب تو نے قوت گویائی بخشی ہے تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ مجھے مقدس خاک چاہیے۔ نوجوان، پھر کسی دن آنا، تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ مقدس لائی چاما یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا اور جواب سنے بغیر ہی ان دونوں نوجوان لڑکیوں کو بازوؤں میں لیے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ شوشو لائی چاما کے جاتے ہی کامران سے لپٹ گئی۔ ارے ارے، خیر تو ہے؟ مقدس لائی چاما نے یہاں آنے والے لوگوں میں سے، اور وہ بھی کسی مرد سے، پہلی بار خطاب کیا ہے۔ تم بہت خوش بخت ہو کامران، شوشو نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ اب مجھے تمہاری سوداگری پر شبہ ہونے لگا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو دکھائی دیتے ہو۔ میں تمہیں کیا دکھائی دیتا ہوں؟ آؤ باہر چلو، پھر بتاؤں گی۔ پھر وہ دونوں باہر نکلے تو ہر محافظ نے چھک کر اسے احترام دیا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوا تو وہاں بیٹھے ہوئے تمام مرد عورت کھڑے ہو گئے۔ شاید مقدس لائی چاما کے کامران سے بات کرنے کی خبر یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ ہال میں موجود ہر شخص کامران سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کچھ عورتوں نے اس کے ہاتھ بھی چومنے کی کوشش کی۔ شوشو اسے بڑی مشکل سے اس بھیڑ سے نکالنے میں کامیاب ہو سکی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹا تو لائی چاما کی ہوس بھری آنکھیں اس کے سامنے آ گئیں۔ جب سے لائی چاما نے اس سے خطاب کیا تھا، وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا کہ آخر یہ غیر متوقع عمل کیوں وجود میں آیا۔ لائی چاما اس پر مہربان ہوا تو آخر کیوں، جبکہ وہ مردوں سے ہمیشہ سے ہی سوتیلانہ سلوک کرتا آیا ہے۔ ابھی اس مسئلے پر غور و فکر جاری تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس وقت کون اس سے ملنے آ گیا؟ شوشو تو ابھی اسے کھانا وانا کھلا کر گئی ہے۔ ویسے بھی اسے اندر آنے کے لیے کسی دستک کی ضرورت نہیں، دروازہ اندر سے بند تھا، پھر کون اس سے ملنے آ گیا؟ وہ تذبذب کے عالم میں اٹھا اور سر کھجاتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھولا تو وہ مبہوت سا کھڑا رہ گیا۔ دروازے پر ایک پرشباب دوشیزہ کھڑی تھی، اور یہ دوشیزہ اس بستی کی دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بڑی دل ربائی سے مسکرائی اور بڑی بے تکلفی سے کمرے کے اندر آ گئی اور آرام سے بستر پر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ کامران کو اس کی بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھائی۔ ہاں جی، اب ہمیں کیوں پہچانیں گے؟ جواب میں ادا دکھائی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے مل چکی ہو؟ بلا شبہ، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں کہ میری تم سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بھی جان لو کہ میری یادداشت بہت اچھی ہے۔ میں ایک بار آدمی سے مل لوں تو پھر اسے ہر روپ میں پہچان لیتا ہوں، کامران نے اعتماد سے کہا۔ ارے خوبصورت سوداگر، یہ تمہاری بھول ہے۔ خوبصورت سوداگر؟ کامران کو فوراً لائی چاما یاد آ گیا۔ لڑکی، کیا تمہیں مقدس لائی چاما نے بھیجا ہے؟ یہی سمجھ لو۔ مقدس لائی چاما کا کوئی پیغام لائی ہو؟ پیغام تو کوئی نہیں، البتہ لائی چاما نے مجھے تفتیش کے لیے بھیجا ہے۔ کامران نے یہ بات بطور خاص محسوس کی کہ اس پرشباب حسینہ نے لائی چاما کے نام سے پہلے مقدس نہیں لگایا۔ لائی چاما یا مقدس لائی چاما؟ اس نے پوچھا۔ مقدس تمہارے لیے ہوگا، مجھے تو اس میں تقدیس نام کی کوئی چیز نہیں دکھائی دی، اس نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم اس کی توہین کر رہی ہو، کامران نے مصلحتاً لائی چاما کی حمایت کی۔
میں اس کی توہین کر سکتی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، تم یہاں کس قسم کی تفتیش کرنے آئی ہو؟ یہ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مقدس لائی چاما کو بتا چکا ہوں کہ میں پورب سے آیا ہوں۔ پورب کسی بستی کا نام تو نہیں؟ میں غربان سے آیا ہوں۔ اور قبیلے کا نام؟ یرکان۔ نادان سوداگر، مجھے تو خیر تم نے اپنے علاقے اور قبیلے کا نام بتا دیا ہے، مگر اس بستی کے کسی آدمی کو اپنا پتہ نہ بتا بیٹھنا، خاص طور پر لائی چاما کو۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آخر تم چیز کیا ہو؟ اچھا چلو بتائے دیتی ہوں، ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف تو دیکھو۔ کامران نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا۔ وہاں تو کچھ۔ کامران اس ہوش ربا دوشیزہ سے مخاطب ہوتے ہوتے رک گیا، کیونکہ بستر پر اب وہ دوشیزہ موجود نہ تھی، اس کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ ارے ہامنہ، یہ تم تھے؟ آخر اس شرارت کی وجہ؟ کامران نے پوچھا۔ لائی چاما، ہامنہ نے جواب دیا۔ تمہارے جاتے ہی لائی چاما نے مجھے طلب کر کے یہ ہدایت دی کہ میں تم سے خوبصورت لڑکی کے روپ میں ملوں اور تم سے تمہارا پتہ معلوم کروں۔ کچھ کہتے کہتے ہامنہ رک گیا۔ اسے میرے پتے سے آخر کیا دلچسپی ہو گئی؟ تمہاری خوبصورتی۔ ہامنہ ذرا صاف صاف بات کرو۔ تمہاری خوبصورتی دیکھ کر اس کی رال ٹپک پڑی ہے۔ وہ تمہارا علاقہ معلوم کر کے وہاں سے کوئی لڑکی اٹھوانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تمہارے علاقے کی لڑکیاں تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تمہارے جیسی ضرور ہوں گی۔ اب سمجھ میں آ گئی ساری بات؟ اس خبیث کی یہ جرت، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ کچھ ایسا ہی ارادہ میرا بھی ہے، ہامنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کریں؟ کامران نے دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کامران؟ کیا تم بھول گئے کہ تم مجھے نجات دلانے آئے ہو؟ ہامنہ نے اسے یاد دہانی کروائی۔ ہامنہ، آج رات بھی تم کوئی لڑکی اس کے پاس لے کر جاؤ گے؟ ہاں، یہ تو روز کا معمول ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ رات کو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو؟ میں تمہیں وہاں پہنچا تو سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم کسی بھی وقت خطرات میں گر سکتے ہو، ہامنہ نے بتایا۔ آخر تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں وہاں رہ کر اس ماحول کو دیکھنا چاہتا ہوں، شاید کوئی راہ نجات ہاتھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، آج آدھی رات کو تیار رہنا، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر ہامنہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ آگے پھیلاتے ہوئے بولا، اچھا میں چلتا ہوں۔ کامران ہامنہ کے جاتے ہی بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ رات کو وہ تازہ دم رہ سکے۔ تھوڑی سی کوشش سے آخر اسے نیند آ ہی گئی۔ وہ مغرب تک بے خبر سوتا رہا۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر شوشو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خیر تو ہے؟ شوشو اندر آتے ہوئے بولی۔ آج تو گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے۔ ارے اپنے گھوڑے کہاں، کچھ ہیرے ضرور ہیں، اور وہ تم جانتی ہو کہ ابھی بکے نہیں۔ کامران نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ راجہ لاشا سے مل لو، وہ یقیناً تمہارے سارے ہیرے خرید لے گا۔ آج اس کے پاس جانے کا خیال تھا، مگر دن تو سونے میں ہی گزر گیا۔ اب کل صبح اس کے پاس جاؤں گا۔ تم بھی ساتھ چلو گی نا؟ لے چلو گے تو ضرور چلوں گی، شوشو نے اپنائیت سے کہا۔ اچھا اب منہ ہاتھ دھو لو تاکہ کھانا کھایا جا سکے۔ کھانا کھانے کے بعد کامران اکیلا باہر ٹہلنے کے لیے نکل گیا۔
چاندنی رات تھی۔ وہ روپ چا کی دھندلی گلیوں میں بہت دیر تک یوں ہی بھٹکتا رہا۔ رات گہری ہونے لگی تو وہ سرائے میں آ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو اسے اپنا کمرہ درست نظر آیا۔ چراغ روشن تھا اور بستر کو شکنوں سے پاک کر دیا گیا تھا۔ کامران نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور چراغ کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ وہ بستر پر لیٹ کر ہامنہ کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کامران، کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہامنہ؟ کامران فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، یہ میں ہوں، اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی جگہ تلاش کر لی ہے۔ تم وہاں سے سب کچھ دیکھ سکو گے لیکن تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ آؤ جلدی کرو، اٹھو۔ ہامنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ واقعی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ ہامنہ نے اسے لائی چاما کی رہائش گاہ کی چھت پر جا بٹھایا تھا۔ یہاں کسی آدم ذات کا گزر نہ تھا مگر وہ اس روشن دان سے کمرے کا منظر بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کامران نے زمین پر لیٹ کر روشن دان میں اپنا سر ڈال دیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر مقدس لائی چاما پر پڑی۔ وہ ہوس پرست شیطان لباس آدمیت میں نہ تھا۔ وہ چومتا چامتا اس نازک سی لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا جو بستر پر لیٹی ہوئی اسے خوف بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شیطان لائی چاما اچانک اس پر پھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑا اور اپنے ہوس کے ناخنوں سے اس کی چادر عصمت تار تار کرنے لگا۔